السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، یہ کو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ خدائی فضل، عنایت نبوی اور فیضان بزرگان دین کے سائے میں جب کوئی بندہ مومن خلوص کا دامن تھام کر فکر اسلام و مسلمین کا جذبہ صادقہ لے کر میدان عمل میں اترتا ہے تو اس کی غیب سے مدد ہوتی ہے اور وہ ہر محاذ پر کامیاب اور سرخ رو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذرا دیکھیے قرآن کریم کی طرف سے کیسی آواز آ رہی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرات، الحمدللہ آج دنیا بھر میں علماء اہل سنت اپنے اپنے طور پر مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت اور اس کی خدمت میں مصروف ہیں اور مخلصانہ طور پر اپنے اوقات، اپنے علم اور اپنی صلاحیتوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ اس زمانے میں مسلک حق اہل سنت کو ہی مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بعض گمراہ اور بدعقیدہ جماعتیں بھی اپنے آپ کو مسلک اہل سنت کا پیروکار بتاتی ہیں اور بولے والے مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حق و باطل کے درمیان امتیاز کے لیے اور بد عقیدوں کے فریب سے سنی مسلمانوں کو بچانے کے لیے مسلک اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ اس وقت ملک میں جہاں بہت سی تحریکیں اور تنظیمیں اسلام اور سنیت کے پیغام کو عام کرنے میں مصروف ہیں، وہی ممبئی کی سرزمین پر چند سال پہلے قائم ہونے والی تنظیم سنی تبلیغی مشن بھی قابل ذکر، جو بزرگان دین بالخصوص اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام مدرزہ خان مودودی سے بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت کے گھنی چھاؤں میں اور حضرت تاج الشریعہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری علیہ رحمت و رضوان کی فیضان کے سائے میں اور محمود العلماء مفتی محمود اختر صاحب قادری امجدی رضوی حمد اللہ العالی کی سرپرستی میں تبلیغ دین و سنیت کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ایسے حالات میں جبکہ شر پسند طاقتیں اسلام و تعلیمات اسلام پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان انتشار و اختلاف اور بغض و حسد کی آگ کو ہوا دے رہی ہے، یہ تحریک انشاءاللہ طالبان حق کے لیے چشمہ شیریں سے کم نہیں۔ ماشاءاللہ قلیل مدت میں مشن کے تحت دینی و علمی خدمات انجام دی جا چکی ہیں اور اس کا دائرہ تبلیغ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ برادر گرامی، مفتی محمد عمران القادری صاحب اپنے رفقۂ کار کے ساتھ عقائد و معمولات اہل سنت کی ترویج و تبلیغ کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، نہ صرف مہاراشٹر بلکہ ملک کے متعدد شہروں میں مشن کے تحت قرآن و سنت کا پیغام کچھ اسلوبی کے ساتھ عام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کارنامے انجام دینے والی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمان ہر تنظیم سے ہمارا رشتہ استوار رہنا چاہیے۔
الحمدللہ سنی تبلیغی مشن افکار امام احمد رضا کی روشنی میں اپنا تبلیغی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ امام احمد رضا نے عقائد و معاملات اہل سنت پر جو کچھ لکھا وہ دلائل و برائن کے زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے۔ ان کے پیغام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشن عام کرنے میں مصروف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ عشق مصطفیٰ ایمان کی جان، یہ محبت مصطفیٰ ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ امام احمد رضا زندگی بھر اسی کی دعوت دیتے رہے، وہ یہی سمجھاتے رہے کہ قومیں عشق سے زندہ رہتی ہیں، امت مسلمہ بھی عشق رسول ہی سے زندہ رہے گی۔ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ آج دشمنان اسلام ہماری اسی متاع عشق و محبت کو لوٹنے میں لگے۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو بے جان لاشیں میں بدلنے کے لیے ان کے پیغمبر اعظم سے ان کا رشتہ کاٹنا پڑے گا، اور ان کے دلوں میں موجود شمع عشق محمدی کو گل کرنا پڑے گا، مگر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے یہ تنظیم اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب و کامران۔ الحمدللہ ہمیں مشن سے اس لیے بھی محبت ہے کہ اس کے تحت ماہانہ اور ہفتہ واری درجنوں پروگرامز مرد اور خواتین کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں قابل قدر علماء کے ذریعے عوام کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے، انہیں عقائد و معمولات اہل سنت سے آشنا کیا جاتا ہے، محبت و عشق کے جام پلائے جاتے ہیں، اہل سنت کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، باطل تحریکوں مثلا وہابیہ، نجدیہ اور روافظ کے فاسد عقائد و نظریات سے آگاہ کرتے ہوئے اسے دور رکھا جاتا ہے، اور خواتین کے دنوں میں بھی جذبہ ایمانی بیدار کر کے اسلام و سنیت کے لیے وقت کی قربانی دینے کا شوق پیدا کیا جاتا ہے۔ انہیں ازواج مطہرات اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس شہزادیوں اور صحابیات کے نقوش اپنانے کی تاکید کی جاتی ہے۔ کبھی کبھی سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری کر دینی مسائل میں رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وجود میں آنے والے باطل اور گمراہ مقررین کے مکر و فریب اور ان کی گندی فکر سے نوجوانوں کو بچایا جاتا ہے۔ کالجز میں پڑھنے والے طلباء کی رگوں میں محبت خدا و عظمت انبیاء و اولیاء کی بجلی سپلائی کی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جسے سنی تبلیغی مشن پورا کرنے میں مشغول ہے۔ اللہ کریم اس تحریک کو استحکام عطا فرمائے، اور اس تحریک کے اراکین کے جو منصوبے ہیں مدارس اور مساجد قائم کرنے کے تعلق سے اللہ پاک انہیں جلد پائے تکمیل کو پہنچائے، اور احباب اہل سنت کو اس تنظیم کے فعال حضرات کا خصوصی تعاون کرنے کی اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب اہل سنت سے گزارش ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق جو بھی تنظیم اور تحریکیں کام کر رہی ہیں ہم ان سے جڑیں، اپنے آپ کو جوائن کرائیں اور اپنی اولاد کو بھی ایسی تنظیموں سے وابستہ کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام دنیا بھر میں عام ہو۔ اللہ کریم تمام اراکین کو اخلاص و اثر کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ان کے حوصلوں میں اور زیادہ تقویت عطا فرمائے۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ دین و سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔